خواب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی پر، تو شاہین ہے بشرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جو ہے چیز کا کہ رہ گیا وہ رہ گیا، اور جس نے لگائی چھلانگ وہ خندق کے اس پار تھا۔ بزدلی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو ٹھیک دوستو، خلافت کا دور تو ختم ہو چکا، اور وہ عدل، وہ انصاف، وہ نیائے، وہ ججمنٹ، وہ پبلک کی خیر خواہی، وہ پبلک کے ایشوز، وہ حقوق اور وہ رائٹ، وہ ادھیکار کا خیال کرنا، اور راتوں کو اپنی نیندیں خراب کر کے گشت لگانا، محلوں کے اندر غریب غربے کی خبر پوچھنا، ان کے حالات سے مطلع بننا، اور ساری سچویشن کو کنٹرول کرنا، اور غریبوں کے گھر کے اوپر اپنے کندھے پہ بوری ڈال کر جا کر ان کے گھر میں اتارنا۔ یہ تو انصاف، ایسا تو عدل، ایسی تو بادشاہیت شاید اب کتابوں میں دفن ہو گئی۔ وہ عمارت، وہ بادشاہیت، وہ خلافت ہم سنتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں، ہم پڑھتے تھے، لیکن آج کل تو جو پولیٹیشین ہے، راجنیتی ہے، سیاست ہے، اس کا تو یہی ہے سبق، ڈیوائیڈیڈ اینڈ رول، یا پھر مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، ریپوٹیشن ہے، پیسہ ہے، پبلک ہے، گیدرنگ ہے، لٹ ہے، تو وہ آج کے زمانے میں نیتا کہلاتا ہے۔ غریب غربا، پریشان، محتاج، اور جن کے دل میں اگر ہونیسٹی بھی ہے، ایمانداری بھی ہے، شرافت بھی ہے، نیائے کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے، عدل و انصاف بھی قائم کر سکتا ہے، غریب غربے کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس کا کنٹریبیوشن بھی کر سکتا ہے، غریب کی پریشانی سے وہ مطلع بھی ہے، یعنی اس سے واقف بھی ہے، پریچت بھی ہے کہ غریب کے اوپر کیسے کیسے دور آتے ہیں، کیا کیسے کیسے فاقے پڑتے ہیں، کس طریقے سے تنگ دستی آ کر اس کو گھیر لیتی ہے، کس طریقے کی پریشانیوں کی الم اور رنج ایک غریب کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ علاج کرانے کی بھی سمتا نہیں رکھتا، وہ اپنے بچے کی پرورش بھی نہیں کر سکتا، وہ پڑھائی بھی نہیں کر سکتا، ان کو تو راستے بھی روک دیے جاتے ہیں، ان کے سماج میں ان کو ونچت کر دیا جاتا ہے، سماج میں اس کی پرسش نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو غریب کی تکلیف کو تو ایک غریب ہی محسوس کر سکتا ہے، جس نے غربت کی زندگی گزاری ہے، جو اس ایکسپیرینس، اس دنیا سے کا تجربات اور شواہدات اس کو حاصل ہو چکا ہے، وہ غریبی کی زندگی گزار چکا ہے، تو وہ غریبی کی پرابلم، غریبی کی سمسیا، غریبی کی حالت، غریبی کی سچویشن وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ جو دولت میں پلا ہوا ہے، جن کے گھروں میں ہمیشہ راجنیتی رہی ہے، جو وی آئی پی زندگی گزار رہا ہے، جنہوں نے عیشی سے باہر قدم ہی نہیں رکھا ہے، جن کے یہاں شاہی ڈھنگ اور ڈھسک، اسلوب اور ڈھنگ اور مینجمنٹ اور ویوستھا ہے، وہ غریب کی پرابلم سے کس طریقے سے واقف ہوگا؟ وہ تو آئیں گے تب یہی کہیں گے کہ ہم غریبی کو ہٹا دیں گے، مطلب غریب کو سماج سے مٹا دیں گے۔ اور ویسے ہی دیکھو، غریب تو ویسے ہی مار کھاتا جا رہا، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا ہے یارو، آپ نے سنا ہوگا۔ تو غریب کا تو بس اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر غریب بھی اپنے لکھنے غریب بنائے تو کیے کہ وہ رب کو یاد کرتا نہیں، وہ کوشش کرتا نہیں، وہ افیکٹ فوڈ کرتا نہیں، جو اللہ نے اس کو دماغ دے رکھا ہے، عقل اور شعور دے رکھی ہے، اشرف المخلوقات میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، انٹلیکچول اس کو ایک ذہانت دے رکھی ہے، وہ اپنی ذہانت استعمال کر کے اور اپنی غریبی کو دور کر سکتا ہے۔ اس بڑی دنیا میں آ کر دل کو سمجھانے کہاں جائیں،
ہو گئی جنہیں محبت و پرواہ نے کہاں جائے۔ کئی لوگ تو محبت میں برباد ہو کے غریب بن جاتے ہیں، کئی ان لیگل ایشوز میں پڑھ کے بھی غریب بن جاتے ہیں، اور کسی کی غریبی مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، غریبی اللہ کے نبی کو پسند ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الفقر فخری، غریبی میرا فخر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو غریب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلا۔ جی ہاں، صحیح سنا، 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلا، کھجوریں کھا لی، ستو پھانک لیے، غربت کی زندگی، مفلسی کی زندگی گزار دی۔ یہ ہمارے نبی کا عالم ہے جس کی خاطر اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، شجر بنایا، حجر بنایا، حوریں بنائی، غلام بنائے، جنت بنائی، جہنم بنائی، مکہ بنایا، مدینہ بنایا، اور یہ پورا پلینٹ ارض کے اوپر جو چہل پہل دیکھ رہے ہو یہ نبی کے صدقے بدولت بنی۔ اور اس نبی کے گھر کے اوپر 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلا۔ تو غریبی تو ایک فخر ہے، اور غریب کی پوچھ قیامت کے دن کم ہوگی۔ مالدار کے یہاں تو بال بال کا حساب ہوگا، یہ آنکھیں تمہارے خلاف ہو جائے گی، یہ زبان تمہارے خلاف ہو جائے گی، یہ پیر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ کہاں پہ دولت حاصل کیا، کہاں پہ لگایا، دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی ہاں، بے فکر مت بناؤ، ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی ہاں، صحت کے بارے میں، دولت کے بارے میں سب پوچھا جائے گا۔ تو غریب تو بیچارہ بنداس رہے گا، ان سوالات سے ان کا پیچھا تو نہیں پڑے گا۔ تو دوستو، اس طریقے کے معاملات ہیں۔ ایماندار نیتے کو چراغ لے کے ہم ڈھونڈیں گے، نہیں ملے گا۔ ہونیسٹی، ایمانداری، شرافت، لیاقت، یہ تو آج چراغ لے کے ہم ڈھونڈیں دن کے اندر تو بھی نہیں ملے گا، لیکن ہمیں ووٹ کا رائٹ ملا ہے، ہم اس ادھیکار کو استعمال کریں گے۔ آپ کے ایک ووٹ سے اسٹیٹ اور راجیہ کی قسمت کا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ ایک ووٹ سے ایم ایل اے جیتے گا اور وہ آگے اپنے نیتے کا سلیکشن کرے گا، یعنی مکھیہ منتری کو چنے گا۔ آپ کے ایک ووٹ کے اوپر جیتا ہوا ایم ایل اے پورے اسٹیٹ کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو آپ کا ووٹ کتنا ہوا؟ کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں نہیں، ملین سے بھی، ٹریلین سے بھی اوپر چلا گیا آپ کا ایک ووٹ۔ جھونپڑی میں رہنے والا آدمی، اس کا ووٹ۔ تو دوستو، ووٹ کی اتنی قدر ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ کا ادھیکار ہے، یہ لوکتنتر ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ آپ ووٹ کا ادھیکار رکھتے ہیں، آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے، راشٹر کے ہت میں، اپنی جنتا کے ہت میں، اپنی قوم اور ملت کے ہت کے اندر آپ ووٹ کا استعمال کیجیے۔ ملت کے بارے میں سوچیے، آپ کو کوئی ٹاکا ٹاکلی نہیں ملا، اس کا ایشو مت اٹھاؤ۔ آپ کو کوئی کنٹرول کے گیو نہیں ملے، اس کا ایشو مت اٹھاؤ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، مچھر کے برابر ایشو ہیں۔ آپ وہ قسمت بدل رہے ہو جو پورے اسٹیٹ کی قسمت بدل رہے ہو، ہاں اس کو سوچو۔ قوم ملت کے بارے میں سوچو ذرا، صحیح پارٹی کا انتخاب کرو۔ میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں، میں آپ کو انسٹرکشن نہیں دوں گا کہ اس پارٹی کو جیتاؤ، ٹھیک ہے؟ بندہ یہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا، لیکن اللہ نے آپ کو دماغ دے رکھا ہے، آپ کو فہم، فراست دے رکھا ہے، سمجھ، سوجھ بوجھ دے رکھی ہے۔ آپ اس کا استعمال کر کے ایسی پارٹی کا انتخاب کریں جو لوکتنتر میں وشواس رکھتی ہو، جو سنویدھان میں وشواس رکھتی ہو، جو راشٹر کے بارے میں سوچتی ہو، جو سب کے لیے ایکویلٹی کا قانون ہو، برابری کا قانون ہو، سمانتا کی نگاہ سے دیکھے، اونچ نیچ کو نہ دیکھے، بلکہ غریب غربے کی مدد کر سکے اور پبلک کی سمسیا کو حل کر سکے، آپ کے ایشوز کو حل کر سکے، راشٹر کا وکاس کر سکے، دیش کو ڈیولپ کر سکے اور ہمارا دیش آگے بڑھے، ملک اور وطن عزیز کے بارے میں سوچتی ہو، ایسی پارٹی کا آپ ضرور انتخاب کریں۔ باقی کئی ایک رجسٹرار پارٹی ہے، 21 سے بھی زیادہ رجسٹرار پارٹی ہے، وہ آئیں گے، ہر نیتا آئیں گے، آپ ان کے لیے تالیاں بجائیے، آپ ان کو خوش کیجئے، چائے پلائیے۔ اور ہمارا گاؤں تو ایک ایسا ہے کہ یہاں پہ جو بھی پارٹی آتی ہے اس کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہے، پھول مالائیں پہنائی جاتی ہے۔ وہ نیتا بھی چکر میں چڑھ جاتا ہے، راستے میں سوچتا ہوا جاتا ہے کہ کل دوسرا نیتا آیا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا، یہی وقار اور یہی رسپیکٹ، یہی عزت
اس کی بھی کی گئی تھی اور میری بھی یہی کی گئی ہے، اس گاؤں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک دوستو، اس طریقے کا مسئلہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر پارٹی کی رسپیکٹ کیجئے، انسان ہے، آپ کے گھر پہ آیا ہے، آپ کا مہمان ہے، آپ کا گیسٹ ہے، آپ اس کا عزت رسپیکٹ کیجئے۔ اور ووٹ تو یہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہاں سے جس پہ آپ کا بلیو ہو، وشواس ہو، اس کو دیں۔ اللہ را ایک جٹ ہو کے، متحد ہو کے، سنگٹھت روپ سے پوری قوم مل کر ایک رخ اختیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، تو بکھر جاؤ گے تنکوں کی طرح، تمہارا نام بھی نہیں ہوگا داستانوں میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مٹ جاؤ گے۔ متحد رہو، ایک پلیٹ فارم پہ رہو، سوچو قوم کے بارے میں، ملت کے بارے میں، جہاں پہ قوم کے ایشوز ہو، قوم متحد ہو، اس طرف آپ چل پڑیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہوتی ساری دنیا چمن تو ویرانے کہاں جاتے، ہوتی سارے اپنے تو بیگانے کہاں جاتے۔ سارے نیتا تو نہیں بن سکتے، لیکن جو آپ کی قوم کے اندر آ رہا ہے، آپ کے مسائل کو حل کر رہا ہے، آپ ضرور ان کا انتخاب کریں۔ فلاحی کی تو آپ کو یہی نصیحت ہے۔ باقی سیاست کے اوپر دوستوں میں زیادہ نہیں بولتا ہوں۔ I don't talk on this subject anymore، بٹ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، حالات سے گزرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ قوم کو میں متحد دیکھنا چاہتا ہوں، متحد بنو، تنکوں کی طرح مت بکھرو، چھوٹے چھوٹے ایشو کو لے کے مت بکھرو کہ ہم کو ٹانکا ٹانکلی نہیں دیا، ہمارے گھر تک روڈ نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ یہ چھوٹے مسائل ہیں، بعد میں بیٹھ کے حل کر لیں گے، لیکن امت کے بارے میں سوچو، قوم کے بارے میں اور راشٹر کے بارے میں سوچو۔ کون سی پارٹی ہے جو ایماندار ہے اور آپ کے ایشوز کو حل کر سکتی ہے؟ کون سی پارٹی ہے جو لوک تنتر میں وشواس رکھتی ہے؟